पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में बाकायदा डील हो गई है। इस डील का एक उन्वान भी है। वो उन्वान क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये बताना है कि इस डील में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 3 शर्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मान ली हैं, जबकि पीटीआई की एक शर्त जो है वो जवाब में मानी गई है। अब सवाल ये भी किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से क्या होगा, क्या उनको रिहाई मिल जाएगी, क्या उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा या वो बैरूने मुल्क भी जा सकते हैं। वो तमाम लोग जो कहते थे कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर गए और वो बीमार हो जाते हैं, इमरान खान भी जेल में बीमार हो गए हैं। तफसीलात क्या हैं, आइए इस व्लॉग में डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ। और जो लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों की सिक्योरिटी ज़राए के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्लॉग, बहुत सारी आरा आपके सामने आ रही हैं, क्योंकि उसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बात ही नहीं हुई। वहाँ पर बात हो रही थी दहशत गर्दी के हवाले से। उसके बाद चूंकि बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं आए, जैसा कि 9 मई के हवाले से सवाल किया गया, या ये बात भी हुई कि इमरान खान को तो बाकायदा तौर पर ज़हनी मरीज़ कहा गया था, तो अब क्या उसको ज़हनी मरीज़ समझा जा रहा है। तो उसका जवाब ये था कि पाकिस्तान की फ़ौज के लिए कोई भी सियासी जमात पसंदीदा या नापसंदीदा नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज किसी एक ज़बान वाले, किसी एक लसानियत, किसी एक इलाके, किसी एक नस्ल, किसी एक सूबे की फ़ौज नहीं है। लिहाजा जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान फ़र्स्ट, लेकिन अगर कोई ख़ुद को पाकिस्तान से ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दे तो वो तस्लीम नहीं किया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान सबसे पहले आएगा। इसके बाद एक काफ़ी लंबे चौड़े जो हैं तज्ज़िये शुरू हो गए, जो इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई, और उसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील हो चुकी है। तो मैं इसकी जो मेरे पास वाक़याती शहादतें हैं, जो मेरा तज्ज़िया है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डील की है वो नज़र आ रही है, उसके शवाहिद मौजूद हैं। आइए वो डील है क्या, उसकी शराइत क्या है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किन शराइत पर अमल भी करना शुरू कर दिया है, मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। तज्ज़िया ये कहता है कि इस वक्त जो 3 शराइत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मानी गई हैं, उनमें से 2 शराइत तो बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की हैं और एक शर्त जो है वो हुकूमत की तरफ से शामिल की गई थी। अब इस डील का अगर आप इन शराइत का जायज़ा लेने के बाद पहली शर्त क्या थी, मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। पहली शर्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत जो मर्ज़ी करती रहे, सियासी बयानियाँ जो मर्ज़ी बनाती रहे, मगर उस पर लाजिम है, उसका फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन करें। और मैं आपको इस पर बता चुका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये शर्त किस तरह तस्लीम की है। मैं पिछले व्लॉग में आपको डिटेल के साथ वो तमाम इवेंट्स बता चुका जिसमें सुहेल आफरीदी अपनी पिछली तमाम तर पॉलिसियों से, अपने बयानात से यू टर्न ले चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से 2 फरवरी को मुलाकात कर चुके, बल्कि उनके बारे में मशहूर था वो फ़ौजियों के जनाज़ों में नहीं जाते, वो कैप्टन अब्बास शहीद के जनाजे में भी गए, उन्होंने कंधा भी दिया। इसके बाद अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ 5 फरवरी को, जो उसका एलामिया जारी हुआ, उसमें सुहेल आफरीदी ने मुश्तरका विजन, सिक्योरिटी के हवाले से मुश्तरका विजन पर इत्तफाक किया। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई वो ये थी कि ISI के सरबरा वो भी मौजूद थे, मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, कोर कमांडर पेशावर भी मौजूद थे, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी काबीना के अरकान को लेकर कोर हेड क्वार्टर्स पहुँच गए। वहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुलाकात हुई, बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई। वहाँ पर आपस में मुसाफे हुए, वहीं पर उन्होंने लंच किया, और तमाम जो आप समझ रहे हैं ना कि ये सारी तब्दीली आ गई। ये तो पहली शर्त थी जिसको तस्लीम कर लिया गया, और यही वजह है कि हमें ये नज़र आता है कि जब हम सिक्योरिटी ज़राए से बात करते हैं तो वो दहशत गर्दी के हवाले से जब सुहेल आफरीदी की बात की और मैंने ये सवाल किया, और इसके ऊपर जो जवाब आया वो ये था कि ये एक वेलकम स्टेप है। इसके लिए कहा गया कि ये गुड फॉर खैबर पख्तूनख्वा है,
یہ گڈ فار پاکستان ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ سہیل آفریدی وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، فوج کی طرف سے سہیل آفریدی کو کوئی بریفنگ دی گئی؟ بار بار یہ پوچھا گیا، کوئی رابطہ ہوا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ بریفنگ جو بھی ہوگی وہ وفاقی حکومت کی ہدایت پر ہوگی۔ وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کا نام لیا گیا، اس کے تحت ادارے جو ہیں وہ جو حکومت فیصلہ کرے گی، حکومت ان ٹچ رہتی ہے، اور وہ جو ہے باقاعدہ طور پر اس کو فوج کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ میرا اس پورے جواب کے بعد جو تجزیہ تھا وہ یہ تھا۔ دوسری واقعاتی شہادت بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ اینٹی پاکستان اور اینٹی آرمی جو ہے وہ بکواس نہیں کریں گے۔ کسی قسم کا ایسا مواد شیئر نہیں کیا جائے گا جس میں پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کی فوج کے حوالے سے یا پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے یا پاکستان کے شہیدوں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی لغو بات ہوگی، کوئی بکواس ہوگی، گالی ہوگی، اور یہ آفیشیل اکاؤنٹس جو ہیں اس کو فالو کریں گے۔ یقینی طور پہ جب آفیشیل اکاؤنٹس اس کو فالو کریں گے تو یہ جو سارے آگے پیچھے سے ماجے گامے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں خود ہی ایک لائن پکڑتے چلے جائیں گے اور آہستہ آہستہ چیزیں کول ڈاؤن ہو جائیں گی۔ تو وہاں پر بھی یہ چیز باقاعدہ طور پر پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تبدیل ہو چکا، وہ بڑے عرصے سے، کافی دنوں سے اس شرط پر عمل کر رہا ہے اور کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی جو کہ ماضی کی تھی، پہلے کی طرح تھی۔ اس میں جو تیسری شرط نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سسٹم کا حصہ بنے گی، اس میں چلے گی، اور اس میں محمود خان اچکزئی جب ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر نظر آتے ہیں اور اس چیز پر آمادگی نظر آتی ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ان سے ملاقات کریں گے اور وہاں پر چیف الیکشن کمشنر اور باقی جو ارکان ہیں ان کے حوالے سے اتفاق رائے ہوگا، وہاں پر تجاویز آئیں گی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف سسٹم کو چلائے گی، اس میں کوئی بہت بڑا رکھنا نہیں ڈالے گی۔ جس قسم کے ماضی میں اعلانات کیے جاتے رہے یا جس طرح کی چیزیں آپ لوگوں نے کر کے 26 نومبر 2024 کو کر کے دیکھ لی، آپ نے اسٹرائک کی کال 8 فروری 2026 کو دے کر دیکھ لی، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ لہٰذا اب آپ سسٹم کو چلائیں گے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک شرط مانی گئی ہے وہ اب تک یہی ہے کہ محمود خان اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب یہ بھی اندر کی بات ہے کہ اس پر سب سے زیادہ اعتراض جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ حکومت کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس میں نواز شریف کو مسئلہ نہیں تھا، اس میں شہباز شریف کو مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو مسئلہ تھا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو تھا، کیونکہ محمود خان اچکزئی جس قسم کے بیانات دیتے ہیں، پاکستان کی فوج کو اسرائیل کی فوج کے برابر قرار دیتے ہیں، پاکستان کے ٹوٹنے کی باتیں کرتے ہیں، یہاں پر جس قسم کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، بلکہ اس ملاقات میں بھی باقاعدہ طور پر ان کی افسوسناک قرار دیا گیا، ان کے بیان کو غلط اور جھوٹ قرار دیا گیا، بلکہ ایک طرح سے قابل مذمت ہی آپ سمجھیں کہ وہ کہا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے 4 ضلعوں کی فوج ہے۔ تو فیکچولی تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فوج میں باقاعدہ کوٹا ہوتا ہے اور ہر ضلع سے نوجوان جو ہے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور چونکہ پاکستان پنجاب جو ہے وہ 52، 53، 54% تک آبادی ہے، تو لازمی طور پہ فوج کے زیادہ لوگ جو ہوں گے وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہوں گے، لیکن آبادی کے پرسنٹیج سے خیبر پختونخوا بھی پیچھے نہیں ہے بلکہ آگے ہے اپنی پرسنٹیج سے۔ تو لہٰذا جو ریزرویشنز تھی وہ بہت زیادہ، ان کی صاحبزادی کے بیانات دیکھیے، ان کے اپنے دیکھیے، تو وہ تھیں، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ مانا گیا کہ ہم آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن لے لیتے ہیں۔ اب آ جائیں اس کے اوپر کہ عمران خان کو کتنا ریلیف ملے گا اور کتنا فائدہ ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ابھی ملاقاتیں کھلنے کا انتظار کیجیے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس ڈیل کا جو کنفرمیشن ہوگی، جو اس کا فائدہ ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب ملاقاتیں کھلیں گی، لیکن ان ملاقاتوں کے کھلنے کے بعد بھی جو عمران خان ہے اس کا بیہیویئر دیکھا جائے گا، اس کی طرف سے آنے والے ٹویٹس کو دیکھا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر آگے کا فیصلہ ہوگا کہ اس شخص کے ساتھ جو کہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک رہا، مسائل پیدا کرتا رہا، مجیب الرحمان جو ہے شیخ مجیب کو یہ ہیرو قرار دیتا رہا، اس شخص کو جو کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کے حوالے سے جو ہرزہ سرائیاں کرتا رہا، اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے، اگر تو وہ بیہیو کرے گا
تو یہ جو ڈیل ہے یہ آگے چلے گی، کیونکہ میں آخر میں جا کے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس ڈیل کا عنوان میری نظر میں کیا ہے۔ یہ جو اگر آپ اس کو کتابی صورت میں دیں، اس کو تحریر کریں، تو اس ڈیل کا صرف ایک عنوان ہے، اور وہ عنوان ہے پاکستان تحریک انصاف والو بندے دے پتر بن جاؤ۔ اور اگر وہ بندے کے پتر نہیں بنیں گے اور اگر یہ ڈیل کے عنوان پر ہی عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ چیز آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن بہرحال چیزیں جو ہیں اس وقت اسی طرح آگے جا رہی ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں عمران خان کوئی وزیر اعظم بن کے آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو حکومت مل رہی ہے یا موجودہ حکومت ختم ہو رہی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ یہ جو ہے سسٹم ابھی اسی طرح چلے گا۔ زیادہ سے زیادہ جو ریلیف ہے وہ عمران خان کی حد تک ہے، اس کی ملاقاتیں کھل سکتی ہیں، اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ یہ اگلے مرحلے کی بات ہے، یہ پہلے مرحلے کی بات نہیں ہے، یہ اگلا فیز، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ غزہ کے حوالے سے مختلف فیزز ہیں، تو یہ بھی اگلا فیز ہے، اس کا انتظار کیجئے، دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا آتا ہے۔ اور میں اپنے ویلاگ کا اختتام اس پر کروں گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس ڈیل کے اوپر اسی طرح عمل کرتی ہے جس طرح کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کر رہے ہیں، مکمل تعاون کرتی ہے، اس کا سوشل میڈیا، خاص طور پہ اس کا آفیشیل سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنی نارمز کو جو پاکستان کے حوالے سے اخلاقیات کی ہیں ان کو فالو کرتا ہے، وہ اس قسم کے تمام الزام تراشیوں پر نہیں جاتا، تو اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے جو ہو چکے ہوئے ہیں وہ موجود رہیں، لیکن عمران خان جو ہے ماسٹر مائنڈ کے طور پر اور اس میں پرسیڈ نہ ہو۔ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ سارے کا سارا منحصر کرتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس آفر کو قبول کرتی ہے، اس چیز کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی فوج تمام پولیٹیکل پارٹیز کی فوج ہے، وہ اس پر حملہ آور نہیں ہوگی، وہ سیاست میں مقابلہ کرے گی، وہ بلو دی بیلٹ نہیں جائے گی، وہ انڈیا کے ایجنٹ کے طور پہ، اسرائیل کے ایجنٹ کے طور پہ نہیں کھیلے گی، وہ افغانستان کے دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دے گی، بلکہ اس کے مقابلے میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے پاک فوج کے ساتھ چلے گی۔ اس وقت میں نے جو محسوس کیا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عمران خان نہیں ہے، فوج کا، اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا، کیونکہ وہ دیکھ لیا انہوں نے کہ اس کے پاس کتنے ستو ہیں، یہ کیا کر سکتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہے، اور ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے۔ فوج اس کے لیے قربانی دے رہی ہے، اپنی جانوں کی، اپنے افسروں اور جوانوں کی جانوں کی قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور اب ایک اور قربانی یہ دی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے امن لے کر آنا ہے تو ہم اس کے لیے اپنا دل کھلا کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو مہاتما ہیں وہ بھی قابو میں آئیں، وہ بھی ملک کے لیے سوچیں، وہ بھی اسی طرح بیہیو کریں جس طرح ذمہ دار سیاستدان کرتے ہیں، اور اس کے بعد آئین کے مطابق ملک آگے بڑھے۔ تو یہ ڈیل ہے، اس کا عنوان صرف اتنا ہے کہ پی ٹی آئی والو بندے دے پتر بن جاؤ۔